صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ انتہائی لائق سب تکریم و اعزاز حضرات سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک خوبصورت پروگرام میں ایک عظیم دینی خدمات کے عظیم وجود، میری مراد امیر المؤمنین خال المسلمین کاتب وحی، اسلامی دنیا کے نامور سپہ سالار، آسمان ہدایت کے چمکتے دمکتے تارے، پاک پیغمبر کے ایک پاک اور عظیم صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، شان، منقبت، فضیلت، ان کے کارنامے اور ان کی فتوحات کو سلام عقیدت، خراج محبت پیش کرنا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کا، حقیقت تو یہ ہے کہ ہر مسلمان، ہر حقیقت پسند انسان کسی بھی صحابی رسول کو سلام عقیدت اس نیت اور اس جذبے سے پیش کرتا ہے کہ میری اتنی عظیم بارگاہ میں حاضری لگ جائے۔ ان حضرات کا مقام اور مرتبہ ہمارے تخیل اور سوچوں کی پرواز سے بہت بلند ہے۔ ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ پاک پیغمبر کے صحابی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کے ایک ایک فرد کے ایمان کو صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس پر مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوائے ان کی تعریف، توصیف اور ان کی غلامی، نوکری، چاکری اور برکری کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب، ان کے کارنامے، ان کی فتوحات اور ان کا مثالی دور حکومت اور ان کی شخصیت اور اس شخصیت کے تمام تر پہلوؤں کو پیش کرنے سے پہلے بنیادی بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی ایک کارنامہ بھی ان کے دامن میں نہ ہو تو ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ خال المسلمین ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سال محترم ہیں، اور اسی طرح حضور کے ساتھ دیگر ان کی رشتہ داریاں ہیں۔ اب رشتہ داریوں کو لیا جائے تو ایک الگ باب ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں جو حضور نے دعائیں ارشاد فرمائی ہیں وہ ایک الگ باب فضیلت ہے۔ پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات ایک الگ باب فضیلت ہے، اور پھر ان کا دور حکومت گورنری کی شکل میں ہو ایک الگ سلسلہ ہے، اور گورنری کے بعد مستقل مسلمانوں کے حکمران کے طور پر اگر ان کی خدمات کو دیکھا جائے تو ایک الگ سلسلہ ہے۔ لہذا میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں بالترتیب چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ رب العالمین مجھے توفیق عطا فرمائے اور اتنی بارگاہ عظیم میں میری اور آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خاندان بنو ہاشم کے ساتھ، اور بالخصوص رحمت کائنات حبیب کبریا احمد مجتبیٰ مکین گنبد خضرا شاف روض جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی قریب کی رشتہ داریاں ہیں۔
آپ اس سے اندازہ لگائیں، ساری رشتہ داریوں کو بیان کرنے کی بجائے میں 3 اہم رشتہ داریوں پہ اکتفا کروں گا۔ پہلی رشتہ داری کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ محترمہ، آپ کی بہن حضرت ام حبیبہ جن کا نام رملہ ہے، حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، اور یہ حضرت سیدہ ام حبیبہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم میں زوج محترمہ ام المؤمنین کے طور پہ شامل ہیں، لہذا حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین ہیں تو ان کے بھائی حضور کے صالح ہوئے، اور حضور کے صالح ہونے کی وجہ سے پوری امت کے لیے صرف محترم ہی نہیں بلکہ رشتے کے طور پر پوری امت کے وہ ماموں ٹھہرے۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خال المسلمین کہا جاتا ہے۔ اس سے آگے چلیے، ایک بڑی اہم رشتہ داری حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہیں۔ ہم زلف اس طور پر کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زوجہ اور ایک بیوی کا نام قریبۃ الصغریٰ ہے۔ یہ قریبۃ الصغریٰ جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، یہ بہن ہے ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، تو اس اعتبار سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت سیدنا امیر معاویہ ہم زلف ٹھہرے ہیں۔ ایک اور بڑی اہم رشتہ داری شہید کربلا حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند جن کا نام شہدائے کربلا میں دمکتا چمکتا نظر آتا ہے، سیدنا علی اکبر، حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ فرزند ہیں۔ ان کی والدہ یعنی حضرت سیدنا حسین ابن علی کی بیوی اور حضرت علی اکبر کی والدہ لیلہ بنت ابی مرہ، ان کی والدہ کا نام ہے میمونہ، حضرت میمونہ جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بھانجی ہے، گویا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت سیدہ میمونہ بنت ابی سفیان حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خوش دامن اور ساس ہیں اور حضرت علی اکبر کی نانی ہیں۔ اب ان رشتوں کے بعد کون یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا خاندان بنو امیہ اور خاندان بنو ہاشم کے درمیان جاہلی عصبیت اور خاندانی تعصب موجود تھا؟ ہرگز یہ کہنا جھوٹ اور باطل ہوگا۔ حقیقت اور سچائی اور صداقت وہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے، اور یہ وہ رشتے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں جن پر دنیا کے کسی فرد کو کسی مسلک اور کسی مذہب اور کسی فرقے کو اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر مذہب اور فرقے کی کتاب میں یہ رشتہ یوں ہی لکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ان رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت میں زندہ رکھے اور ان کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ میں نے بات عرض کی تھی کہ میں ایک بات کو ترتیب سے کر کے کسی کنارے لگا کے پھر اگلی بات شروع کروں گا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے لیے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ ان کے ایمان کو خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا ہے؟ جب حضور نے قبول کیا ہے تو وہ ہمارے سر کا تاج ٹھہرے ہیں، ہمارے امام ٹھہرے ہیں اور ہم ان کے غلام ٹھہرے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے صحابہ کے حق میں دعائیں منقول ہیں، لیکن حضور سے دعائیں
لینے والوں میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بڑا اہم نام ہے خدمت کی، اور اس خدمت کے صلے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف موقعوں پر تبرکات الگ حاصل کیے، دعائیں الگ حاصل کی، اور پھر ان دعاؤں اور تبرکات کے نتیجے میں دنیا نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور گورنری ہو یا دور حکومت ہو، انہوں نے پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے اور پوری دنیا پہ اسلام کا سکہ بٹھایا ہے۔ نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد اس عظمت اور شان سے کسی نے اسلامی حکمرانی کا تاج اپنے سر پہ نہیں سجایا، جو رب العالمین نے شرف اور فضیلت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی ہے، یہ در حقیقت اثر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا۔ آئیے ذرا دعاؤں کے اس باب کو دیکھتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مخلص جانثار وفادار حبدار خادم اور رفیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر کے کیسی کیسی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہے۔ بڑی معتبر شخصیات سے بڑی معتبر کتابوں میں یہ دعائیں منقول ہیں، جس کو دنیا کا کوئی حقیقت پسند آدمی جھٹلا نہیں سکتا ہے، سوائے مانے سوائے تسلیم کیے کوئی اور چارہ کار نہیں رہ سکتا ہے۔ سماعت فرمائیے، حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے معروف صحابی ہیں۔ ان کی صرف ایک روایت نہیں، کئی کتابوں میں ان کی بہت ساری مرویات ہیں، جن میں مشہور مشکات شریف اور ترمذی شریف۔ ان صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کہہ رہا ہوں، لیکن یہ در حقیقت روایات ہے اور محدثین کی زبان میں یہ مرویات ہیں جو مختلف حدیث کی کتابوں میں منقول ہے۔ اس کی سند کچھ اس انداز سے ہے: عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ المزنی یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی معاویہ بن ابی سفیان اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ معنی اور ترجمہ اس کا یہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں یہ دعا فرمائی: اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا اور معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، اور ہدایت اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لازم رکھ، ہدایت کو اس کا ہمیشہ کا رفیق بنا دے، ہدایت ہمیشہ اس کی پہچان بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے، اور ہمارا حضور کی دعا کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ رب العالمین رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا یا اس کے علاوہ دیگر دعاؤں کو اللہ رب العالمین نے شرف قبولیت عطا کیا ہے۔ ایک اور روایت حضرت ارباز بن ساریہ مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی مرویات ہیں کئی حدیث کی کتابوں میں مشہور کنز العمال کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں یہ دعا فرمائی: اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اللہ معاویہ کو حساب اور کتاب کا علم عطا فرما، یہ تو دنیا کا انعام ہے، اور آخرت میں معاویہ کو اپنے عذاب اور اپنی گرفت سے بچا۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں۔ اس سے آگے چلیے، حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ مشہور اسلام لانے سے پہلے دشمن اسلام اور اسلام لانے کے بعد مشہور صحابی رسول کہ جنہوں نے سب سے پہلے جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا ہے، اور اس جنگ میں مسلمہ کذاب کو مارنے والوں میں حضرت سیدنا امیر معاویہ کا بھی بعض حضرات نے نام لیا ہے۔ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس جنگ میں اس مارکے میں مسلمہ کذاب کو قتل کرنے والے گروہ میں شامل تھا۔ حضرت وحشی بن حرب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کانا معاویہ
ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا امیر معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز میں سفر کر رہے ہیں کہ حضور کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال یا معاویہ، اے معاویہ ما یلینی من کا، تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے ساتھ لگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا قال بطنی، یا رسول اللہ میرا پیٹ آپ کے جسم کو چھو رہا ہے، اب دعا سنیے اور سر دھنیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کی، اللہ قال، روایت کے الفاظ ہیں اللہم املأہ علم و حکمہ، اللہ معاویہ کا جو پیٹ میرے بدن کے ساتھ لگ رہا ہے اس پیٹ کو علم سے اور اس پیٹ کو علم سے بھر دے۔ دنیا نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ہو یا ان کا علم تحمل اور بردباری ہو، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اگلی روایت حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی کے مشہور صحابی رسول بیٹے، ان کی روایت معجم الاوسط لطبرانی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ویسے حدیث کی کئی اور کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکمرانی کرنے کا نرالا اور عجیب انداز اگر دیکھا ہے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر دیکھا ہے۔ یہ بھی اثر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا۔ اور ایک اگلی روایت حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور بنی ہاشم کی پہچان اور بنی ہاشم کا تعارف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی وراثت کے بہت بڑے امین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پوری روایت عن عطاء عن ابن عباس قال جاء جبرائیل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جبریل امین آئے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور فرمایا فقال یا محمد، اے اللہ کے رسول، استوص معاویہ، معاویہ کو وصیت کیجیے اور معاویہ کو یہ خوشخبری سنائیے وَإِنَّهُ أَمِينٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کے مطابق معاویہ اللہ کے پاس امین لکھا گیا ہے، امانت دار لکھا گیا ہے۔ وَنِعْمَ الْأَمِينُ ہوا، اور فرمایا یہ بہت ہی اچھا امین ہے، بہت عمدہ امین ہے، کیا ہی اس کی شان والی امانت داری کی صفت ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کا اثر تھا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی سربلندی اور اسلام کی سرفرازی کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہے، یہ حقیقت یہی ہے کہ جب گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر تھا۔ یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ اب آگے کچھ سماعت فرمائیے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، جانشین، آپ کے رفیق، آپ کے محب مخلص، اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے کاتب، وحی کے کاتب، حضور کا کوئی خط لکھنا ہے، خدمت حضرت سیدنا امیر معاویہ سر انجام دے رہے ہیں۔ کوئی خط باہر سے آتا ہے، پڑھنے کی خدمت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سر انجام دے رہے ہیں۔ قرآن مجید اترتا ہے، اس قرآن مجید کو لکھنے کی خدمت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اسلام لانے سے پہلے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جوانی ہے، تلوار کے دھنی ہے، بہادر ہے، دلیر ہے، لیکن کبھی کسی موقع پر حضرت ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے اگر کافروں کے سپہ سالار اور کمانڈر ہیں، ابو جہل بدر میں مارا گیا اور اس کے بعد کافروں کو سنبھالا دیا ابو سفیان نے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے، لیکن جوان بیٹا کسی موقع پر بھی
اسلام کے خلاف کسی میدان جنگ نظر نہیں آتا ہے۔ جب آپ اس بات میں غور کریں گے تو نتیجہ یہی نظر آئے گا کہ اللہ ان ہاتھوں میں اسلام کے خلاف تلوار نہیں آنے دیتا ہے جن ہاتھوں میں رب العالمین نے قلم پکڑا کے اپنا قرآن لکھوانا تھا، اپنی کتاب لکھوانی تھی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اب بڑے اختصار کے ساتھ میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ بات عرض کروں گا کہ جانشین پیغمبر، امام الصحابہ، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت سیدنا امیر معاویہ کو دیکھا جائے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور میں دیکھا جائے، حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور میں دیکھا جائے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دیکھا جائے، ہم اس انداز سے حضرت امیر معاویہ کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے اجازت چاہیں گے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور کی خدمات کی ہلکی سی جھلک میں نے پیش کر دی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر جنگ اور ہر محاذ پہ نظر آتے ہیں، اور بالخصوص ختم نبوت کے دفاع اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ یمامہ میں ایک مجاہد اور ایک کمانڈر کے طور پر شریک نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم، مراد پیغمبر، سسر پیغمبر، داماد حیدر، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت سیدنا امیر معاویہ کے بڑے بھائی جن کو یزید الخیر کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا ابو سفیان کے بڑے بیٹے اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی، ان کو شام کا گورنر بنایا جاتا ہے۔ شام میں طاعون کی بیماری آئی، حضرت سیدنا امیر معاویہ کے یہ بھائی اس طاعون کی بیماری کے نتیجے میں فوت ہوئے۔ اب سب کی نظر اور بالخصوص فاروق اعظم کی نظر کہ جس کا تعلق نبیوں کے بعد اگر کسی کا تعلق آسمانی ہدایت سے رہتا ہے ڈائریکٹ، تو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کی رائے اور جن کا مشورہ اور جن کے دل میں آنے والا خیال قرآن کی آیت بن جاتا ہے، رب کی وحی بن جاتا ہے اور قرآن بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی نظر جاتی ہے شام کی گورنری کے لیے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر خوب نبھایا اس وفا کو اور گورنری کر کے دکھایا، شام میں اسلام کا جھنڈا لہرایا اور فتوحات کا سلسلہ شروع فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تقریباً 4 سال حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے گورنر رہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کے بعد دور آتا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ان کے دور میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری آب اور تاب سے شام میں پورے اسلامی وقار، رعب اور دبدبے کے ساتھ گورنری کے فرائض سر انجام دیتے ہیں اور اسلام کو شام کی سرحدوں سے باہر نکال کر پھیلانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور بڑوں کی مان کر چلنے کی خاص صفت نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے بڑے کربناک قسم کے حالات میں، اور ان حالات کا شکار جیسے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، انہی پریشانیوں اور انہی حالات کے شکار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ اور پھر مومنوں کی رب نے اپنی حکمت کے مطابق 2 گروہوں میں تقسیم کی۔ پھر اس تقسیم کے نتیجے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ برادرانہ سی بات آپس میں چلتی رہی، اور وہ محض خون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ تھا، کوئی ذاتی رنجش یا ذاتی دشمنی نہیں تھی، لیکن شر پسند جیسے آج بڑوں کے جھگڑے اور لڑائیاں پیش کر کے امت کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ شر پسند اس وقت بھی موجود تھے۔ کوشش بہت کی گئی، لیکن سلام حضور کے تربیت یافتہ ان حضرات کو جنہوں نے اسلام میں دراڑ نہیں پڑنے دی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے واضح لفظوں میں یہ بات ارشاد فرمائی
اور اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان اور ان کے اسلام اور ان کے تقوی اور ان کی پاکیزگی اور ان کی خشیت کے بارے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. تو وہ واضح لفظوں میں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے درمیان یہ جو مناقشہ ہوا ہے اس کو اسلام اور شریعت اور حق و باطل اور کفر اسلام کا مسئلہ ہرگز نہ بنایا جائے. واضح لفظوں میں وہ خطبہ موجود ہے. فرماتے ہیں ان ربنا واحد، امیر معاویہ اور میرا رب ایک ہے. ونبینا واحد، امیر معاویہ اور میرا نبی ایک ہے. فرمایا ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ، ان کی اور میری قد و کاوش اسلام کی دعوت کے بارے میں ایک ہی ہے. ایک ہی تڑپ، ایک ہی سوچ، ایک ہی فکر، ایک ہی سوچ، ایک ہی کاز، ایک ہی مشن، ایک ہی موقف، ایک ہی نظریہ اور ایک ہی لائن. لا نستزیدہم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہم ان سے ایمان میں نہیں بڑھے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کامل کرنے میں ہم ان سے زیادہ نہیں ہیں، اور ولا یستزیدوننا، وہ ہم سے زیادہ نہیں ہیں. ہم ایمان میں برابر، شریعت میں برابر، اسلام میں برابر، ماننے میں برابر، قربانیوں میں برابر، دعوت و تبلیغ جہاد میں برابر. ہاں الامر واحد الا ما اختلفنا فیہ من دم عثمان. فرمایا ہمارے درمیان آپس میں اختلاف ہوا ہے خون عثمان پہ. اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے برادر نسبتی ہے، حضرت عثمان کے وارث ہے. اور وارث اگر پیچھے موجود ہو، اس کا کوئی مورث مقتول ہو جائے تو وارث حق رکھتا ہے اپنے مورث کا مقدمہ لڑنے کا اور اس کے بارے میں جائز مطالبہ کرنے کا. تو حضرت علی المرتضیٰ نے یہ کہہ دیا کہ فرمایا میری اپنی مجبوریاں، امیر معاویہ کی اپنی مجبوریاں، لیکن اس کو حق و باطل اور کفر اور اسلام کا مسئلہ نہ بنایا جائے. فرمایا وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءٌ، ہم خون عثمان سے بری ہیں، امیر معاویہ خون عثمان کے وارث ہیں. یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جی بہت کرتا ہے. یہ ذکر ایک کستوری کی مانند ہے، جتنا الٹا اور پلٹا جائے اتنی مہتی ہے اور مہکار بانٹتی ہے، ایمان کو طاقت اور تقویت ملتی ہے. میں بڑے اختصار کے ساتھ آگے چل رہا ہوں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے سن 40 ہجری. 40 ہجری سے حضرت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر سے وقت کے لیے اپنے عظیم والد گرامی کی خدمات کو جمع کرنے کے لیے اور ان خدمات کے گرد پیرا دینے کے لیے 6 مہینے کے لیے خلافت کا تاج اپنے سر پہ رکھتے ہیں. اور 6 مہینے کے بعد جب 30 سال خلافت علی منہاج النبوہ کے پورے ہوتے ہیں، حضرت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ خود اور اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی فوجوں کے کمانڈر ان چیف حضرت قیس بن عبادہ، ان تینوں حضرات نے چل کر شام پہنچ کر دمشق کی جامع مسجد میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امام اور امیر تسلیم کیا ہے. میں یہ بات کہتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں کروں گا کہ ایک ایسی کتاب رجال کشی اس کا حوالہ عرض کرنے لگا ہوں کہ حضرت سیدنا حسن ابن علی، حضرت سیدنا حسین ابن علی اور حضرت قیس بن عبادہ، ان تینوں حضرات نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ جا کر شام میں بیعت کی ہے. رجال کشی کا یہ حوالہ موجود ہے. اسی طبقے کی یہ کتاب ہے کہ جو طبقہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ نالاں نظر آتا ہے. رجال کشی میں یہ حوالہ موجود کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ تشریف فرما ہے. یہ تینوں حضرات حضرت سیدنا حسن ابن علی، حضرت سیدنا حسین ابن علی اور حضرت قیس بن عبادہ تینوں موجود ہیں. نقیب اور خطیب نے کھڑے ہو کر کہا قم یا حسن، جیسے کہا جاتا ہے کسی عزت احترام اور پروٹوکول دیتے ہوئے کہ آپ فلاں تشریف لائیں گے، تو نقیب اور خطیب نے کھڑے ہو کر کہا قم یا حسن فبائیے، حسن کھڑے ہو جائیے، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیجئے. ایک پورا پروگرام اور ایک پوری تقریب منعقد کی گئی. تو کتاب میں لکھا ہے کہ قامہ
فبایعہو، حضرت حسن کھڑے ہوئے، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے اور بیعت کی۔ اس کے بعد خطیب نے کہا قم یا حسین فبایع، حضرت حسین کو کہا کہ آپ تشریف فرما ہوں اور حضرت سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیجیے اور بیعت کیجیے، اس مقصد کے لیے آپ تشریف لائے۔ آگے کتاب کے الفاظ ہیں فقامہ فبایعہو، حضرت حسین کھڑے ہوئے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، بیعت کی۔ اب پیچھے رہ گیا فوجوں کا کمانڈر چیف قیس بن عبادہ، وہ حضرت حسین کی طرف دیکھنے لگے، والتفت الی الحسین، حضرت حسین کی طرف دیکھا کہ چلو آپ نے کر لی، میری بھی ہو گئی، اب اٹھنے کو جی نہیں کر رہا، تو حضرت حسین نے کہا قم یا قیس، قیس کھڑے ہو جائیے، حسن میرے بھی امام ہے، تیرے بھی امام ہے، حسن نے اگر تنہا اٹھ کر بیعت کی ہے تو مجھے اور تجھے بھی امیر معاویہ کی الگ الگ اپنے طور پر بیعت کرنا ہوگی۔ بہت ساری باتیں ہیں۔ حضرت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا 47 ہجری میں۔ 47 ہجری کے بعد سن 49 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک اسلامی غزوے کے لیے جب حضرت امیر معاویہ نے لشکر بھیجا تو اس لشکر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپاہی کے طور پر نظر آتے ہیں، اور تقریباً 4000 کلومیٹر کا سفر اس قسطنطنیہ کے مارکے میں فرماتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد تنہا حضرت حسین کا حضرت امیر معاویہ کی فوج کا سپاہی بن کے جانا یہ بتاتا ہے کہ حضور بھی حضرت امیر معاویہ پہ راضی، حضرت ابو بکر بھی حضرت امیر معاویہ پہ راضی، حضرت عمر بھی حضرت امیر معاویہ پہ راضی، حضرت عثمان بھی حضرت امیر معاویہ پہ راضی، اور حضرت علی بھی حضرت امیر معاویہ پہ راضی، اور حضرت حسن بھی راضی، اور حضرت حسین بھی راضی، اور پوری امت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ راضی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 163 کے قریب احادیث حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور کل دنیا کا جغرافیہ 1,20,00,000 مربع میل ہے۔ اس 1,20,00,000 مربع میل میں سے 64,65,000 مربع میل پہ تنہا ایک حکمران، ایک جھنڈا، ایک حکم اور ایک فوج کے تحت پورے اسلام کی ترجمانی کرنے والا اور اسلام کی شان بن کے چمکنے دمکنے والے شخص کا نام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پاکستان کا کل جغرافیہ 7 لاکھ مربع میل ہے، 7 کو اگر 9 سے ضرب دی جائے 63 لاکھ بنتا ہے، گویا کہ 9 سے بھی زائد پاکستان ہو تو تنہا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے حکمرانی کرتے نظر آتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ملک اور دیگر اسلامی ممالک کی نجات، فلاح و بہبود، ترقی اصحاب پیغمبر کی غلامی میں ہے، ان کے نقوش قدم کو چوم لینے میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں منقبت کے چند اشعار، اور یہ منقبت اتنی عظیم ہے کہ جتنا کچھ بیان کیا وہ بھی اور اس کے علاوہ بھی خوبصورت پھول، خوبصورت خوشبو کے انداز میں حضرت سیدنا امیر معاویہ کی بارگاہ میں شاعر صحابہ و صحابیات جناب انجم نیازی صاحب کے یہ اشعار اس موقع پر پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے جن محترم بھائیوں نے یہ قد و کاوش کی اور یہ بارگاہ سیدنا امیر معاویہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا انتظام کیا، اللہ رب العالمین ان کو بہت اجر عطا فرمائے، ان کو دنیا آخرت میں اس کا صلہ عطا فرمائے۔ مظلوم کے حق میں بولنا ہر مذہب، ہر طبقے اور تاریخ انسانی کے ہر موڑ پر ایک احسان سمجھا گیا ہے۔ ظالموں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے، اور پاک پیغمبر کے صحابہ بالخصوص ان میں سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم ترین صحابی ہیں۔ جتنے وہ عظیم اتنے ہی مظلوم، اور ہمیں مظلوموں کا ساتھ دیتے ہوئے الحمدللہ خوشی محسوس ہوتی ہے، راحت محسوس ہوتی ہے، اور اپنے دامن میں اور کچھ نہیں لیکن مظلوموں کی حمایت کرتے ہوئے ہمیں اپنی جنت نظر آتی ہے، اور جنت واقعتاً اصحاب پیغمبر کی غلامی ہی کا نام ہے۔ سماعت فرمائیے منقبت کے چند اشعار کہ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا،
بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا۔ بڑا مبارک ہے کام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا۔ بڑا مبارک ہے کام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا۔ وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل رواں رواں تھا۔ اور گرمی کا موسم ہے، مجھے پسینہ آ رہا ہے تو ایک شعر یاد آ گیا کہ جبیں پر پسینے کی موج آفتابی، جبیں پر پسینے کی موج آفتابی، لبوں پر تبسم گلابی گلابی، قدم انقلابی نظر انقلابی، چلا جا رہا ہے نبی کا صحابی۔ بڑا مبارک ہے کام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا۔ وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل رواں دواں تھا۔ بڑے بڑوں کو گرانے والا، گرے ہوئوں کو اٹھانے والا، بڑے بڑوں کو گرانے والا، گرے ہوئوں کو اٹھانے والا۔ وہ رہبروں کا تھا نیک رہبر، وہ پاسبانوں کا پاسباں تھا۔ بڑے بڑوں کو گرانے والا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قاطع یہودیت بھی ہیں، قاطع عیسائیت بھی ہیں اور فاتح مجوسیت بھی ہے۔ کسی فتنے کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام میں پنپنے نہیں دیا، کسی فتنے کو سر اٹھانے سے پہلے کچل دیا ہے۔ اسی وجہ سے کہا بڑے بڑوں کو گرانے والا، گرے ہوئوں کو اٹھانے والا۔ وہ رہبروں کا تھا نیک رہبر، وہ پاسبانوں کا پاسباں تھا۔ ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا۔ ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا۔ کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے دور کے بھیجے ہوئے صحابہ کی قبریں آج پاکستان کے اندر پشاور میں موجود، ڈیرہ اسماعیل خان میں موجود، ملتان کے قریب موجود۔ یہ صرف پاکستان کی بات ہے، اسلامی دنیا میں، بلکہ اسلامی دنیا کے ممالک وہ ملک بنے ہیں جہاں جہاں اصحاب رسول کے قدم لگے ہیں، وہ ملک آج اسلامی ملک کہلاتے ہیں۔ اور اصحاب رسول کے قدم یا حضرت عمر فاروق کے دور میں لگے ہیں یا پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لگے ہیں۔ کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا۔ وہ نیک سیرت حیا کی خاطر لڑا ہمیشہ خدا کی خاطر۔ وہ دیکھنے میں تھا ایک لیکن حقیقتوں میں وہ کارواں تھا۔ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا۔ کلندرانہ حیات اس کی، سکندرانہ صفات اس کی۔ کلندرانہ حیات اس کی، سکندرانہ صفات اس کی۔ کبھی ردا تھا وہ مفلسوں کی، کبھی وہ ریشم کا سائبہ تھا۔ وہ ایک عنوان بشارتوں کا، بصیرتوں کا، بصارتوں کا۔ وہ ایک عنوان بشارتوں کا، بصیرتوں کا، بصارتوں کا۔ اسی سے رستے تلاش کرنا وہ دین فطرت کی کہکشاں تھا۔ اسی سے رستے تلاش کرنا وہ دین فطرت کی کہکشاں تھا۔ مورخانہ بیان توبہ، منافقانہ بیان توبہ۔ تاریخ نے کہیں کہیں بہت ساری جگہوں پہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ ظلم کیا ہے اور اس ظلم کی طرف اشارہ ہے۔ مورخانہ بیان توبہ، منافقانہ زبان توبہ۔ وہ اس گھڑی بھی چمک رہا تھا جہاں یہ جب دھواں دھواں تھا۔ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا۔ اور حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو۔ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو۔ اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری دنیا میں ذوفشاں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا۔ شہنشاہوں پر تھا روب طاری کہ انجم اس کی تھی ضرب کاری۔
شہنشاہوں پر تھا روب طاری کہ انجم اس کی تھی ضرب کاری، ہر ایک ظالم سمٹ رہا تھا جدھر جدھر تھا، جہاں جہاں تھا وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادبا تھا۔ اور تاریخ کا عنوان ہے حضرت معاویہ، تاریخ اسلامی مراد ہے، تاریخ کا عنوان ہے حضرت معاویہ، اسلام کے دربان ہے حضرت معاویہ، اموی خلیفہ پہلے ہیں کیا نامدار ہیں، سارے جہاں کی آن ہے حضرت معاویہ، عظمت کے پیکر اور صحابی ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت کے پیکر اور صحابی ہیں حضور کے، اسلام میں ذیشان ہے حضرت معاویہ، تاریخ گواہ ہے تھے وہ کاتب وحی، لکھتے رہے قرآن ہے حضرت معاویہ، نام ان کا حشر تک رہے گا زندہ اے قمر، نام ان کا حشر تک رہے گا زندہ اے قمر، ذی مرتبہ انسان ہے حضرت معاویہ۔ 22 رجب المرجب جو صبح آ رہی ہے اور اسلامی اعتبار سے جب رات شروع ہو جائے تو گویا کہ وہ تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ 22 رجب کے ان لمحات میں بیٹھے ہوئے ہم 22 رجب سن 60 ہجری میں دنیا سے بڑی عظیم خدمات سر انجام دینے کے بعد اسلام کی شان آن بان حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو دنیا سے رخصت ہوئے 22 رجب المرجب سن 60 ہجری میں، آج 22 رجب المرجب 1438 ہجری میں بیٹھ کر ہم ادنا درجے کے برائے نام مسلمان ان کو اس انداز میں سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ آخرت میں قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ رب العالمین ان کی سنگت اور صحبت نصیب فرمائے اور ان کے صدقے حوض کوثر سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرمائے، اور شفاعت کے وقت حضور کے صحابہ کی محبت ہمیں حضور کی شفاعت کا مستحق بنائے، اور جنت میں انہی کے وساطت اور انہی کے وسیلے سے اللہ ہمیں حضور کا قرب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔